الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شوگر اور گینگرین کا علاج۔ گینگرین کسے کہتے ہیں؟ یہ کیسی بیماری ہے؟ یہ کیسا مرض ہے جس سے آج دنیا پریشان ہے؟ تو اس حوالے سے میں آج آپ کو ایک سمپل اور سادہ سا نسخہ بتاؤں گا، ایک آسان علاج بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس مرض سے نجات پا لیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، شوگر ایک ایسا مرض ہے جس کو دنیا لا علاج تصور کرتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ قطعاً لا علاج مرض نہیں ہے۔ اس کا ایلوپیتھی کے اندر کوئی علاج نہ ہے نہ کیا گیا ہے، صرف شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ مریض بیچارہ لائف ٹائم، ساری زندگی وہ دوائیاں کھاتا رہتا ہے یا انسولین لگاتا رہتا ہے، جس سے مرض جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے یا اس کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ جب علاج پہ توجہ ہی نہیں دی جاتی، جب اس کا علاج کیا ہی نہیں جاتا تو اس کو لا علاج آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک مرض کا علاج کیا ہی نہیں جاتا تو اس کو ہم پہلے ہی لا علاج قرار دے دیتے ہیں، اور ہم نے جب بھی اس کا علاج کیا اللہ کے فضل و کرم سے اس مرض سے مریضوں کی جان چھوٹ گئی۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ کنٹرول کرنے والی میڈیسن وہ مریض مسلسل اس کو کھاتا رہتا ہے، کنٹرول کرتا رہتا ہے، تو جسم میں سکیڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں بلاکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں حرارت غریزہ کی کمی ہو جاتی ہے، غدد جاذبہ جو ہے وہ غیر فعال ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر بلڈ کی سرکولیشن جو ہے ان اعضاء تک پہنچ نہیں پاتی، تو وہ اعضاء جو ہے کالے ہونا اور سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو گینگرین کہا جاتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے کہ یہ عجیب سی بیماری ہے۔ دوسرا دیکھنے والا اس کو کرہت سے دیکھتا ہے، لیکن بھائیوں، یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے
جس کا علاج نہ ہو. علاج موجود ہے. حرارت اس کی بحال کریں، غدود جاذبہ کو تیز کر دیں، حرارت غریزہ پیدا کر دیں، تو آپ شوگر کا بھی علاج کر سکتے ہیں اور گینگرین کا بھی علاج کر سکتے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بند کرنے سے شوگر کا علاج ہو جاتا ہے، میٹھا بند کرنے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، باقی جو مرضی کھاتے رہیں. نہیں بھائی، یہ طریقہ غلط ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چیزیں جو حرارت غریزہ کو سست کر دیتی ہیں، جو جسم کے اندر سردی پیدا کرتی ہیں، جو جسم کے اندر حرارت کو کم کر دیتی ہیں، جو جسم کے اندر سکیڑ پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. صرف میٹھا بند کرنے سے شوگر کا علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر وہ چیز جو حرارت کو کم کرتی ہے، جو حرارت غریزہ کو کم کرتی ہے، جو جسم کے اندر سکیڑ پیدا کرتی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے بند کرنا ہوگا. جس میں میٹھا تو ہے ہی، مٹھائیاں تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ کسٹرڈ ہے، سویاں ہیں، سفید چاول ہیں، کھیرا ہے، لسی ہے، مختلف قسم کے ملک شیک ہیں، مختلف قسم کے جوس ہیں، مختلف قسم کے مشروبات ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں آپ استعمال کریں جس سے حرارت غریزہ پیدا ہو جائے، جس سے حرارت غریزہ بڑھتی جائے، جس سے غدود جاذبہ ایکٹیو ہو جائیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ کھجور ہے، شہد ہے، انار ہے، انگور ہے، کشمش ہے، منقع ہے، دیسی مرغی ہے، شملہ مرچ ہے، کالے سفید چنے ہیں، بکرے کی کلیجی ہے، انڈے ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ نسخہ استعمال کریں. اللہ کے فضل کرم سے شوگر سے بھی آپ کے نجات مل جائے گی اور گینگرین سے بھی نجات مل جائے گی. اس نسخے کے اندر صرف 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. ایک تو آپ نے نیم کے پتے لینے ہیں، دوسرا آپ نے مہندی کے پتے لینے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے آپ نے ہلدی لینی ہے. تینوں چیزوں کو آپ نے برابر وزن میں لینا ہے اور ان کو آپ نے صفوف بنا لینا ہے. مکس کر لینا آپس میں. 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں. ایک کیپسول خالی پیٹ صبح لینا ہے، ایک کیپسول خالی پیٹ دوپہر کو لینا ہے، ایک کیپسول خالی پیٹ آپ نے رات کو لینا ہے. 3 ٹائم آپ سادہ پانی کے ساتھ یہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرہم بھی بنا لیں. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اک کے جو پتے ہیں وہ آپ نے سرسوں کے تیل میں جلا دینا ہے، اور جلا کے اس کو پن چھان کے نیم کے پانی سے اس کو آپ نے زخم کو صاف کر کے، گینگرین کو صاف کر کے، اور پھر یہ مرہم سا بنا کے آپ وہاں پر لگائیں صبح شام. اللہ کے فضل کر اس کے ساتھ وہ جو نسخہ بتایا ہے 500 mg کیپسول والا وہ استعمال کروائیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان دونوں امراض سے نجات پا لیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر بندہ ناچیز کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.